قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف کو قائم کرنے والے بنو، اللہ کے لیے گواہی دو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، خواہ وہ تمہارے ہی خلاف پڑھتی ہو یا تمہارے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف بنتی ہو، إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، جن کے خلاف تمہیں گواہی دینے کا کہا جا رہا ہے، اگر وہ امیر ہوں چاہے وہ فقیر ہوں، فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، اللہ زیادہ خیر خواہ ہیں ان کے، دونوں قسم کے لوگوں کے۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، تم خواہشات کے پیچھے ایسے طور پر نہ پڑ جاؤ کہ بے انصافی کرنے لگو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور نہ تو تم زبان کو توڑو مروڑو اور یا تم حق بیان کرنے سے پہلو تہی کرنے لگو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، سو یقیناً اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں سے باخبر ہیں جو تم کرتے ہو۔ گزشتہ آیات میں چونکہ وراثت کے مسائل بھی تھے، نکاح اور طلاق کے مسائل بھی تھے، اور ان معاملات میں بسا اوقات آپس میں الجھنیں بھی کھڑی ہو جاتی ہیں، ٹکراؤ بھی آ جاتا ہے، اور ٹکراؤ کی صورت میں یقیناً کچھ لوگوں کے ہاتھ میں فیصلہ ہوگا، تو ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ فیصلہ حق کی بنیاد پر کریں، انصاف سے کریں۔ اور اسی طرح گواہیوں کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے، تو گواہی بھی صحیح ہونی چاہیے، اس بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے کہ تعلقات ہیں آپس میں ہیں، بلکہ حق کی بنیاد پر گواہیاں ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو صحابہ کرام نے فوراً عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر ہمارا بھائی مظلوم ہے تو اس کی مدد تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، آپ نے ہمیں تربیت دی ہے کہ اپنے بھائی کو کسی بھی مشکل میں تنہا نہ چھوڑو، اس کی مدد کرو، لیکن اگر وہ ظالم ہے تو پھر اس کی مدد کا کیا مفہوم ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظلم سے اس کا ہاتھ روک دو۔ ظاہر ہے کہ جب ظلم سے اس کا ہاتھ روک دو گے تو اس کی دنیا بھی تباہ ہونے سے بچ جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہونے سے بچ جائے گی، تو یہ اپنے بھائی کی مدد ہے۔ چنانچہ ہم لوگوں کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ بس معاملے سے الگ تھلگ ہو جائیں اور کہیں کہ بس اپنے پہلو کو بچاؤ، یہ تو عالم کے نظام کو تباہ کرنے کی طرف دھکیلنے والی بات ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اس بات کا حکم نہیں ہے، اگر کوئی آدمی موقع کا گواہ ہے تو پھر صرف اس وجہ سے کہ کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہے، گواہی دینے سے گریز کرنا اچھی بات اور درست بات نہیں ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ العزیز تفصیل کے ساتھ باتیں آ جائیں گی۔ یہاں پر بھی انصاف کرنے کا حکم ہے، اور آگے سورہ مائدہ آ رہی ہے، تقریباً اس میں بھی قریب انہی الفاظ کے ساتھ انصاف کا حکم ہے۔ اور سورہ حدید کے اندر اللہ رب العزت نے
انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد ہی انصاف کے قیام کو ارشاد فرمایا۔ چنانچہ اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہم نے انبیاء کرام کو، رسولوں کو دلائل دے کر بھیجا ہے، نشانیاں دے کر بھیجا ہے، اور ان کو کتاب بھی دی ہے، اور ان کو میزان ترازو بھی دیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو انصاف پہ قائم کریں، لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ اور پھر اس کے بعد لوہے کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے لوہے کو بھی اتارا ہے، اور لوہے کے اندر بہت زیادہ فائدے بھی ہیں اور بڑی سختی بھی ہے۔ تو ان چیزوں کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرام کے اور اس جہان کے قیام کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد انصاف کا قیام ہے۔ اگر انصاف ہوگا تو اس عالم کا امن محفوظ رہے گا، اگر خدا نخواستہ انصاف نہ ہوا تو عالم کے امن کو برقرار رکھنا ممکن نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی واعظ و نصیحت سے، دعوت و تبلیغ سے نہ سمجھ سکے تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزائیں بھی اتاری ہیں، ان سزاؤں کو استعمال میں لایا جائے گا، اور اس کے لیے سخت معیار قائم کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معیار پر اپنی امت کو چھوڑ کے گئے ہیں، وہ معیار یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ مقدمہ پیش ہوا، اور ایک فاطمہ مخزومی قبیلہ تھا، بہت بڑا بنو مخزوم، تو اس کی قبیلے کی ایک خاتون فاطمہ تھیں، انہوں نے چوری کر لی، اور مقدمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیش ہوا، گواہوں سے چوری ثابت ہو گئی، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ تو اس پر بعض صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ بڑا قبیلہ ہے، ان کی معزز خاتون ہیں، اگر ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو بڑا مسئلہ ہوگا، تو کسی طرح سے اس معاملے کو روکا جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد میں سے ایک فرد حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے ہونے کی حیثیت سے آپ کے گھر میں پرورش پائی تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے تکلفی، انسیت، پیار محبت تھا ہی۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، اور ان کے آگے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو ان کو کہا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں، آپ کی بات کو آپ مان لیں گے، سن لیں گے۔ چنانچہ یہ گئے اور انہوں نے جا کر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ نے خطاب فرمایا صحابہ کرام کو جمع کر کے، اور فرمایا کہ پہلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہو گئی ہیں، تباہ و برباد ہو گئی ہیں کہ اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہیں اور عام لوگوں کے لیے اور قوانین ہیں، سب کے لیے قانون ایک جیسا ہونا چاہیے، اس میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو قبیلہ بنو مخزوم کی فاطمہ ہیں، اور اگلے الفاظ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ سکتے ہیں، ہم امتیوں کے لیے تو ان الفاظ کی نقل بھی زیب نہیں دیتی، لیکن چونکہ معاملہ قرآن و حدیث کا ہے اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا، اور اس امت میں انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد ہی انصاف کا قیام ہے، تو اس لیے نقل کے طور پر صرف عرض کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو انصاف اس درجے کا ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اسی مقام پر چھوڑ کر گئے ہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مقدمہ پیش ہوا، ایک صاحب کو لایا گیا اور ان پر چوری کا الزام تھا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ چور نہیں ہو سکتا، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔
اب اس موقع پر اس شخص کے لیے انکار کی بڑی گنجائش تھی، وہ کہہ دیتے کہ جب جج ہی میری سائیڈ لے رہے ہیں تو وہ اپنے جرم سے مکر سکتے تھے، لیکن انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں اللہ کے رسول میں نے واقع میں ہی چوری کی ہے۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی کہیں دیوانہ اور پاگل تو نہیں ہے۔ چنانچہ مختلف صحابہ کرام سے اس کی تحقیق کی گئی اور اس سے بات چیت کی گئی کہ بسا اوقات آدمی عقل مندی کی باتیں بھی کرتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ دیوانہ اور پاگل ہوتا ہے، کسی وقت پاگل پن کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی بات کر دیتا ہے، اور عام حالات میں بسا اوقات بڑی سمجھداری کی باتیں بھی کرتا ہے۔ بہت سارے واقعات ایسی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ دیوانہ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کہیں یہ نشے کی حالت میں تو نہیں ہے، تو یہ بھی تحقیق ہو گئی کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ چنانچہ پھر آپ نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، چنانچہ اس کے ہاتھ کو کاٹا گیا۔ تو نہ صرف یہ کہ قانون ایک جیسا تھا اور سب کے اوپر اس کی گرفت برابر تھی، بلکہ مسلمان بھی آپس میں اندر سے اتنے سنورے ہوئے تھے کہ اگر چور بھی تھا تو وہ انکار نہیں کیا کرتا تھا، اپنے جرم کا اقرار کر لیا کرتا تھا۔ اقرار سے ثابت ہونے والے جرائم صرف پہلی صدی ہی کا کرشمہ ہے، بعد میں اس کی مثالیں ملنا ناممکن تقریباً ہو گیا ہے۔ تو بہرحال انصاف ایک بہت بڑی چیز ہے، اور اس میں صرف حکومتوں کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ہر فرد کو اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے انصاف پر قائم رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔